وصحبہ اجمعین۔ بعد حمد و صلات، معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بابرکت کلمات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو دعوت فکر دی ہے اور اس کو بتایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی مختصر رکھی گئی، ایک جہان، ایک گھر، ایک زندگی اس زندگی کے بعد بھی آنے والی ہے جو حقیقی، دائمی اور سرمدی زندگی ہے۔ دین ہمارا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ دونوں زندگیاں اچھی گزارنے کی کوشش کریں، دنیا کی زندگی کو بھی اچھا کریں اور آخرت کی زندگی کو بھی اچھا کریں۔ ہمیں بڑی جامع دعا قرآن نے دی ہے کہ جب بھی دعا کریں تو اللہ کے حضور دعا کیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ ایمان والے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی دے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی دے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے بیٹھا جو انتہائی کمزور تھا، تو حضور کی نظر پڑی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ جوان کوئی بیماری لگی ہے؟ کہنے لگا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ جتنی مصیبتیں، تکالیف، بیماریاں میرے حصے کی ہیں وہ مجھے دنیا میں دے دے، لیکن آخرت میں مجھے کوئی تکلیف نہ دے، دنیا میں پریشانیاں دے، بیماریاں دے، تکالیف دے، اور آخرت کے اندر کوئی تکلیف نہ دینا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کی بات سن کے فرمایا، جوان تو نے اللہ سے یہ دعا جو مانگی ہے کہ دنیا میں تکلیفیں دے دے، بیماریاں دے دے، آزمائشیں دے دے، آخرت میں نہ دے، تو نے اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگا کہ اللہ یہ دنیا بھی اچھی دے دے، وہ دنیا بھی اچھی دے دے؟ دو زندگیاں رکھی گئی۔ اسلام دنیا کی نفی نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں بٹھا۔ کاروبار کریں، تجارت کریں، گھر اچھا بنائیں، لباس اچھا پہنیں، گاڑی اچھی رکھیں، کھانا پینا اچھا کریں، اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ اگر اسلام کے دامن میں دنیا کی اس انداز سے نفی ہوتی، دولت بری ہوتی، جمع کرنا برا ہوتا، تو اسلام ارکان خمسہ کے اندر زکوٰۃ کو کبھی شامل نہ کرتا۔ زکوٰۃ تو اس شخص پہ ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد مال نصاب کو پہنچے، سال گزرے تو اس کے اوپر زکوٰۃ رکھی گئی، صدقہ و خیرات کی تنقید کی گئی۔ تو اسلام اس معنی میں نفی نہیں کرتا۔ ہاں اسلام یہ تعلیم ضرور دیتا ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگے تو دولت عثمان مانگا کریں، دولت فرعون نہ مانگا کریں۔ دولت فرعون کی نفی کی گئی، دولت عثمان کی نفی نہیں کی گئی، جو آپ کو بھی نفع دے اور دیگر لوگوں کو بھی نفع دے، جس دولت کے ذریعے آپ کی آخرت بھی بہتر ہو اور آپ کی دنیا بھی بہتر ہو، اس کی نفی نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ اچھی سواری دے دے، کشادہ گھر دے دے اور اچھی بیوی دے دے، فرمایا یہ تین چیزیں دنیا میں خوشبختی کی علامت ہے۔ اس شخص کو بخت اللہ نے اچھے دیے ہوئے جس کو یہ تین چیزیں دی گئی، لیکن نفی اس وقت کی گئی جب آپ ساری توجہ دنیا پہ رکھیں، اس کو بہتر کریں۔ دنیا کو اچھا کرنے کے اوپر انسان اتنی توجہ دے دے کہ آخرت بھول جائے، اس دنیا کی نفی کی گئی۔ جو میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ نے اس میں یہی تعلیم دی کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا
فرمایا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جبکہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ دنیا بہتر آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے، ویسے بہت اچھی ہے، بنائی ہمارے لیے گئی ہے نا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرمایا جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب کچھ تمہارے لیے بنا ہے۔ جب بنایا ہمارے لیے تو اس سے نفع بھی تو ہم لیں گے، جب کائنات بنی ہمارے لیے ہے تو اس سے لطف اندوز بھی تو ہم ہوں گے، جب بنائی ہمارے لیے گئی ہے تو اس کی نعمتوں سے لذتیں بھی ہم حاصل کریں گے، تو اس کی نفی نہیں۔ نفی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ آخرت کو پس پشت ڈالے اور دنیا کو ہی سب کچھ کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا جیفت مطالبها کلا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس دنیا کی مذمت کی گئی جو دنیا آخرت سے غافل کر دے، جو دنیا اللہ سے غافل کر دے۔ اگر دنیا اللہ سے آخرت سے غافل نہیں کر دے تو پھر ہماری دنیا بھی ہمارے لیے آخرت بنائے گی۔ ایک بندہ محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اور اللہ کے رسول فرمائے جو تم کمائی کر کے لا کے اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو، اللہ وہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھ دیتا ہے۔ دیا اپنے گھر والوں کو، پر اس پہ بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے جو تم کمائی کر کے لاتے ہو ان پہ جو خرچ کرتے ہو، اور میں کہ جو بہترین رزق ہے وہ ایک وہ ہے جو بندہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ جس وسعت کے ساتھ اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں گے اللہ اتنی وسعت کے ساتھ تمہیں اور عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بتایا گیا کہ جو تاجر صداقت کے ساتھ کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا، دو نمبر کام نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایسے تاجر کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات تک نبی کھڑے ہوں گے، اس تاجر کو اللہ اس سب میں کھڑا کرے گا۔ تو ہماری دنیا کی اس عنوان پہ، اس درس پہ کبھی نفی نہیں کی گئی۔ ہاں اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ دنیا کو بھی بہتر کریں، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اوپر توجہ ضرور، کیونکہ ہمارا حقیقی گھر، دائمی گھر، سرمدی گھر آخرت کا۔ اگر دنیا فرض محال نہیں بھی اچھی ہوئی تو کوئی فرق نہیں، رزق کم بھی ہوا، کاروبار کم بھی ہوا، ملازمتیں کی، محنتیں کی، دوڑ لگائی، بمشکل ہی گھر چل پایا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی گزر جائے گی۔ اور اس کے اوپر بھی ہمیں سعادت دی گئی۔ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے دنیا میں رزق میں کمی رکھی، تھوڑا رزق دیا، اور بندہ اللہ کے دیے کے اوپر راضی رہا، کیونکہ تقسیم تو اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے اس کی مرضی ہے۔ کسی کو کروڑ پتی رکھتا ہے اور اسی ماں کا دوسرا بیٹا کنگال ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ جو کروڑ پتی ہے اس کے 4 ہاتھ ہیں، یہ نہیں کہ جو کروڑ پتی ہے اس کے سر میں 2 دماغ ہیں، یہ نہیں کہ جو کروڑوں میں کھیل رہا ہے اس کے سینے میں 2 دل دھڑک رہے، نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ کس کو کتنا دیتا ہے۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ اس کی تقسیم پہ راضی رہے، اور دوسرا فرمایا کہ تھوڑے رزق پہ جو راضی رہے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، اعمال نامہ پیش کرے گا تو عمل تھوڑے ہوگا، اللہ فرمائے گا بندے تیرے عمل تھوڑے ہیں، وہ کہے گا مالک جو بھی ہے تیرے سامنے۔ اللہ کہے گا دنیا میں میں نے تجھے رزق کم دیا، تیرے بچے تھے، ضرورتیں تھی، ڈاکٹر کے معاملات، بیماری کے معاملات، علاج کے معاملات، تعلیم کے معاملات، اور رزق کم تھا اور تو نے پھر بھی زندگی میں میرا شکر کیا۔ بندہ کہے گا مالک اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا، جس حال میں تو نے رکھا میں خوش تھا۔ اللہ کہے گا اگر تو میرے تھوڑے دیے رزق پہ راضی تھا تو آج میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہوگا۔ تو ہمیں ہر انداز کے ساتھ زندگی اچھی گزارنے کی ترکیب، آپ زندگی اچھی گزاریں، آپ دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ اپنے رضا کے رشتے کو جوڑ کے رکھیں، لیکن ساتھ فرمایا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، دنیا کی زندگی اللہ لمبی دے گا تو کتنی ہوگی؟ 100 سال ہو جائے گی۔ ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ آج کل جو
زندگی ہے وہ اگر کچھ کم کچھ زیادہ کو جوڑ کے نکالا جائے تو 45 سال نکالتے ہیں. 45 کو ہم ڈبل کر لیں تو 90 بن جائیں گے، اور بڑھا لیں تو 100 بن جائیں گے. اس دور میں لمبی زندگی جو پائے وہ 100 سال تک پہنچتا ہے. لیکن آخرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا پہلا دن 50,000 سال ہے. قرآن کہتا ہے قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا. اب ذرا خود اندازہ لگائیے گا کہ وہ بندہ جو اس زندگی کو جو لمبی ہو تو 100 سال ہو، اس کو تو تکلیف دے، اور جس زندگی کا پہلا دن 50,000 سال کا ہے اس کو بھلا دے اور فراموش کر دے، تو بتائیے گا کہ پھر وہ نفع کا سودا کر رہا ہے یا نقصان؟ صاحب دنیا پہ نظر ضرور رکھیں، دنیا سے تعلق ضرور رکھیں، دنیا سے نفع ضرور لیں، لیکن اس بات پہ نظر رکھیں کہ کہیں دنیا جوڑتے جوڑتے ہماری آخرت ہاتھ سے نکل جائے. ایک دن آنے والا ہے جب موت کا جھٹکا لگے. اللہ نے انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او غافل انسان، تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ تو غافل ہو گیا. ذرا غور تو کر، جب دنیا میں آیا تھا تو کیسا تھا؟ ماں کے شکم سے تجھے پیدا کیا، تخلیق کیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. اللہ کہتا ہے انسان غور کر، تیری تخلیق ہم نے کہاں سے کی. آج تو چوڑی چھاتی کو دیکھتا ہے، آج تو قد رانا کو دیکھتا ہے، آج تو چہرے کے حسن کو دیکھتا ہے، خوبصورت نقوش کو دیکھتا ہے، اپنے بازو میں طاقت اور قوت کو دیکھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو معاشرے میں کوئی بھی نہیں، برادری میں کوئی بھی نہیں. اللہ کہتا ہے ذرا پلٹ کے جاؤ، دیکھ ہم نے تیری تخلیق کہاں سے کی. تجھے تو ایک قطرہ آب سے بنایا تھا جو ناپاک تھا، پھر دنیا میں تو آیا تھا کتنا کمزور تھا، اٹھنے کے قابل تو نہیں، بولنے کے قابل تو نہیں. سارا دن بھوک لگتی تو رونا پڑتا تھا، 2 لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کر سکتا. پھر ہم نے تیری ماں کو ترجمان بنایا، تجھے بھوک لگی تو رویا، ماں کو فوراً سمجھ آ گئی میرے لال کو بھوک لگی. اللہ کہتا بتا پھر تیرے کمزور ٹانگوں میں طاقت کس نے رکھی؟ کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی چارپائی کے سہارے، کبھی ماں باپ کے سہارے انگلی پکڑ کے چلا. اور پھر وقت آیا کہ تیری زبان کا طوطی بولنے لگا. جب تو بولتا ہے تو زمانہ تیرا ایک ایک بول سننے کے لیے بیدار ہوتا ہے. آج تیرے نام کی شہرتیں ہیں، آج تیرے نام کے تنتنے ہیں، آج زمانہ تجھے دیکھنے کو بیدار ہوتا ہے، آج لوگوں کے تیرے ساتھ رابطے ہیں، تیری شہرت، تیری بلندی، تیرا سٹیٹس. رب کہتا ہے تو بھول گیا کہ زمانے میں تو آیا تھا کتنا کمزور تھا، تجھے ہم نے توانائی دی، اور پھر تو زمانے کو رونے لگا. اگر نہیں آ سکا تو صرف میرے گھر میں نہیں آ سکا. دنیا کو سارا دن سلام کرتا ہے، فلاں صاحب، فلاں افسر، فلاں چودھری، فلاں جنرل، فلاں کرنل. اگر تو نہیں جھک سکتا تو صرف میری دہلیز پہ آ کے نہیں جھک سکتا. 5 وقت میرا نمائندہ آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پر تیرے قدم میرے گھر کی طرف کبھی نہیں اٹھے. کب بچپنے کو بھول گیا، جوانی میں آیا، چل ٹھیک ہے بچپن کو تو بھول گیا، لیکن ایک وقت پھر آئے گا کہ تیرے اوپر بچپنا پھر لوٹ کے آئے گا. جب بڑھاپا آئے گا تو بچپنے والی کیفیت ہے نا، دانت ختم ہو گئے، سماعتیں دم توڑنے لگی، پہچان کی قوت ختم ہو گئی، آنکھوں کے آگے بینائی ختم ہونے لگی، آزاد کمزور ہو گئے، اور چلنے کی سکت نہیں ہے. پھر لاٹھی کے سہارے چلا، پھر زیادہ کمزوری بڑھے گی تو لاٹھی بھی ہاتھ سے گر جائے گی. پھر بچے سہارا دے کے اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، یہاں تک ایک وقت آئے گا کہ واش روم تک جانا بھی تیرے لیے محال ہو جائے گا. 4 دن تو بچے خدمتیں کریں گے، لیکن پھر ڈیوٹیاں بھی، کاروبار بھی، پھر انہوں نے کہنا ہم نے بھی جانا ہے. اور مسئلہ یہاں تک پہنچ جائے گا حال کہ بچے بھی آئیں گے، بیٹی بھی آئے گی تو پہچان کروائے گی، بابا تیری فلاں بیٹی ہوں. اس قدر کمزوری آ جائے گی، بچپنے کی کیفیت پھر آ جائے گی. پھر پیشاب، پاخانہ، مجبوریاں، چارپائی پہ بچے صاف کریں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ آنے والوں کو بچے کہیں گے دعا کریں کہ اللہ باجی کو پتہ دے دیں. وقت آئے گا تو خود اپنے سے تنگ ہو کے کہے گا ڈاکٹر کو لگا مجھے زہر کا ٹیکا. رب کہتا ہے جوانی میں تو مجھے بھول گیا تھا، بچپن کو بھول گیا تھا. اب بتا اگر اس مرحلے میں تجھے موت نہ دوں تو کیا کرے گا؟ تو بھی موت مانگ رہا ہے، تیرے بچے بھی لوگوں سے کہتے ہیں دعا کریں اللہ باجی کو پردہ دے دے. اللہ کہتا ہے اب تو لمحہ لمحہ موت مانگ رہا ہے، لیکن میں تجھے موت نہ دوں تو بتا تو کیا کرے گا؟ تو مجھے بھول گیا تھا جوانی میں آ کے بچپنے کو، لیکن ایک لمحہ پھر آئے گا.
اللہ کہتا اس لمحے میری کرم نوازی دیکھ، ثم اماتہ فاقبر، اللہ کہتا میرا کرم دیکھ کے پھر میں نے تجھے موت دی۔ اچھا موت تو کتے کو بھی آئی، پکڑ کے روڑی پہ پھینکا، گدھے کو بھی آئی، کھینچ کے پھینک دیا، کہا نہیں اس کو پھینکنا نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، یہ جو کرتا رہا سو کرتا رہا، لیکن میرا کرم دیکھ، کہا اس کو غسل دو، سنگ سنگ پہ خوشبو ملو، پھر چمٹے کورے کفن سے اس کو لباس سے کفن دو، پھر جنازہ اٹھنے لگا تو کہا 2 لوگ نہیں 4 لوگ اٹھاؤ، تیز نہیں چل رہا، اس کو جھٹکا بھی نہ لگے۔ رب کہتا بندے ذرا غور کرنا، اپنے رویے کو دیکھ اور میرا کرم دیکھ، میں تیرے ساتھ کیا کروں۔ تو کہنا 2 لوگ بھی تو جنازے کو کندھا دے سکتے ہیں نا، گھسیٹ کے بھی تو لے جا سکتے ہیں، ہاں آہستہ آہستہ چلنا ہے۔ جناز گاہ میں پہنچا، امام کعبہ بھی ہے تو پیچھے کھڑا ہے، تیری میت کو ہم نے آگے رکھا، اپنا انداز زندگی دیکھ اور میرا کرم دیکھ، امام کعبہ پیچھے ہے، تیری میت ہم نے آگے رکھی ہوئی ہے۔ جنازہ پڑھا گیا، دعا ہو گئی، پھر لوگوں نے کہا صفے بنا لو، کیا کرنا ہے، تو چہرہ دیکھنا، کہا بندے غور کر، تیرا چہرہ دیکھنے کے قابل ہے، تو منہ دکھانے کے قابل ہے جیسی زندگی گزار کے آیا، اور یہی لوگ تیری گلی سے روز گزرتے تھے، کبھی تجھے دیکھنے کوئی نہیں آتا۔ آج ہم نے تجھے موت دے کے تیرا چہرہ اتنا بابرکت بنا دیا کہ دور دور سے لوگ تیرا چہرہ دیکھنے کو آ رہے۔ اپنا انداز زندگی دیکھ، ثم اماتہ فاقبر، اور پھر ہم نے تجھے چھوٹا سا گھر دیا جس کو قبر ہے، تجھے نیچے اتارا، پھر تیرے اوپر مٹی ڈالی، جو بھی ہوا لیکن لوگوں کے سامنے میں نے تجھے رسوا نہیں کیا۔ بندے دنیا کو چھوڑ کے ایک دن ہمیں جانا پڑے گا، آج وقت میں اور آپ اپنی زندگی پہ بار بار غور و فکر کریں۔ اگر تو ہم اللہ سے رشتہ کمزور کر بیٹھے ہوں، دنیا کا رشتہ ہمارا مضبوط ہے۔ آج ہم چھٹی کا دن ہے اور یہ پیک کا ٹائم ہوتا ہے، مختلف رشتہ دار گھر کے کام کاج پڑے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ یہاں پہنچے، مجھے بھی بار بار کال کی گئی، دوڑتا ہوا میں بھی آیا، آپ بھی وقت پہ آئے۔ جب تک اہل خانہ چاہیں گے آپ کو بھی مجھے بھی بیٹھنا پڑے گا، کیوں؟ کسی کا رشتہ ناتا ہے، کسی کا سیاسی تعلق ہوگا، کسی کا مذہبی تعلق ہوگا، کسی کا خون کا رشتہ ہوگا، کسی کا کاروباری لین دین ہوگا، کوئی دوستانہ پیرائے میں آیا ہوگا، کوئی نہ کوئی رشتہ تھا جس کی وجہ سے ہم آئے۔ لیکن آواز آسمانوں سے آتی ہے، بندے کبھی سوچا ہے تیرے میرے کتنے رشتے؟ تو دنیا کا رشتہ نبھانے تو پہنچ جاتا ہے کہ ناراضگی نہ پڑے۔ میں 5 وقت آواز دیتا ہوں تو کبھی میرے حضور نہیں آیا، تو نے کبھی نہیں سوچا کہ رب سے بھی کوئی رشتہ ہے، کہیں ناراضگی نہ پڑ جائے۔ ہم جنازے کی پہلی صف میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر نماز کی آخری صف میں بھی نظر نہیں آتے تو پھر ہمیں اپنے اندر ضرور جھانکنا ہے اور بار بار سوچنا ہے کہ رب سے کہیں رشتہ کمزور تو نہیں ہے۔ جنازوں میں تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور جنازوں سے قبر جو ہجوم ہوتا ہے دیواروں کے ساتھ لگا ہوا، اور تمبو کے نیچے وضو کر کے تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی جنازہ اٹھنے والا ہے، جانا چاہیے، جنازہ فرض کفایہ ہے، مسلمان کے مسلمان پہ حق رکھیں گے، لیکن جتنی جلدی اور جتنی فوقیت اور جتنی اہمیت ہم جنازے کو دیتے ہیں، کیا زندگی میں اتنی اہمیت ہم نے نماز کو بھی دی ہے؟ یا ہمیں ضرور سوچنا ہے جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز فرض عین ہے نماز۔ حضور فرمایا قیامت کے دن اللہ بندے سے سب سے پہلا سوال ہی نماز کا کرے گا۔ جب حشر کے میدان میں لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے نا، تو جو بے نمازی ہوگا فرمایا اس کی کمر اکڑ جائے گی، جھکنا چاہے گا بھی تو نہیں جھک سکے گا۔ صاحب اس سے قبل کی موت کا سندیسہ آئے، اور ہمیں اللہ کے اس اذن کے اوپر، حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے دنیا سے کچھ کرنا پڑے۔ اور ہم اس حوالے سے خوش قسمت تھے کہ جب بھی ہم درس قرآن پہ آتے تھے تو اکثر ان کی کرسی یہاں لگی ہوتی تھی، اور ان کا اس گھر کے ساتھ تعلق تھا، آنا جانا۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ ان کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔